محترم سامعین کرام، الحمدللہ ہم نے سورہ عبس کو پڑھا، کل اس کا ترجمہ تفسیر پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجتہادی چوک کی وجہ سے متنبہ فرمایا، اور پھر چند علامات قیامت یا قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد ذکر فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، وہ خوشی میں ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اور یہ جنتی ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر غبار پڑی ہوگی اور وہ ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کافر اور بدکار ہیں۔ اب جو صورت ہے سورہ تکویر، بہرحال یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر ایک رکوع ہے۔ یہ جو آگے چار صورتیں ہیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ تطفیف یعنی ویل للمطففین، اور انشقاق، ان کا جوڑا جوڑا ہے۔ جو سورہ تکویر ہے اس کا تعلق سورہ انفطار کے ساتھ ہے، اور سورہ تطفیف کا تعلق سورہ انشقاق کے ساتھ ہے، یعنی کہ مفہوم اور ان کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ جوڑے جوڑے میں ہیں، یعنی اس کے اندر جو مضامین ہیں اسی کو متصلاً انفطار میں بیان کیا ہے، اور سورہ تطفیف کے اندر جو مضامین ہیں انہی کو سورہ انشقاق میں بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 نفخہ اولا کی ہولناکیوں یا علامات کو بیان کیا۔ نفخہ اولا کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی، قیامت سے پہلے، قیامت کا محشر میدان سے پہلے، تو اس کی 6 ہولناکیوں کو بیان کیا۔ پھر آگے 6 نفخہ ثانیہ کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر چند قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کھائی، اور اس کے بعد ایک اہم مضمون یا ایک اہم سبق ہمیں دیا۔ بہرحال سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اذا آتا ہے جب کے معنی میں، جب بھی جہاں بھی قرآن پاک میں اذا آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے جب۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، کویرت یہ تکویر سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بے نور ہو جانا، لپیٹ لینا۔ فرمایا جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو سورج بے نور ہو جائے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا اور اس قدر غبار اڑے گی کہ یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ نجوم یہاں بھی آیا وَإِذَا، اور جب، نجوم کہتے ہیں نجم کی جمع یعنی کہ ستارے۔ قدرت یہ بھی انکدار سے مشتق ہے، انکدار کے معنی ہوتے ہیں گرنا یا بے نور ہو جانا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب ستارے گر جائیں گے، گرنے لگیں گے۔ مفسرین نے ان دونوں صورتوں کے اندر فرمایا، ان دونوں آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ ستارے گرنے لگیں گے سے مراد یہ ہے کہ ستارے ایک دم سے ان کی سمتیں بدل جائیں گی، یہ ایک پھرنے لگے گے ایسے کہ روئی کی طرح آسمان کے اندر، ایسا لگے گا کہ ابھی یہ گریں گے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور اسی کو سورہ نبا میں فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے ایسے جیسے کہ ریت۔ تو یہاں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ چونکہ
قرآن مقدس اول مخاطب ہے کس سے؟ عرب سے۔ جو قرآن مقدس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو سب سے پہلے سمجھانے کی کوشش کی ہے عرب کے لوگوں کو۔ ان کے یہاں جو چیزیں رائج تھی یا جو چیزیں عموم میں تھی ان چیزوں کو بیان کیا۔ پھر علماء نے، مفسرین نے اسی سے چند چیزوں کو عکس کیا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند چیزوں کو وہاں کے اعتبار سے، تب کے اعتبار سے بیان کیا کہ تب جب وہ لوگ تھے ان کو سمجھ آ گئی، اور پھر اس میں چند مضامین کو آگے آنے والے لوگوں کو اوپر چھوڑ دیا۔ جیسے قرآن مقدس اول جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں، مگر جہاں بھی قرآن مقدس میں نظام شمسی، نظام فلکیات، سولر سسٹم، یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں تو یہ جزوی طور سے بیان کی ہیں، یعنی کہ اس کو سمجھنا۔ یہاں سنیں، تسی اور نہ دیکھو ایر سنو، یہ ڈسٹرب ہو گیا، بڑا محنت کر کے میں یاد کر کے۔ تو اس میں فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اب یہاں حاملہ اونٹنیوں سے کیا مراد لیا کہ عربوں کے یہاں اونٹ سب سے زیادہ قیمتی مال تھا، اور اونٹنی عربوں کے یہاں ایسی قیمتی تھی جیسے آج ہمارے یہاں کسی کی گاڑی ہو، BMW یا کوئی اور بڑی مرسڈیز گاڑی، جیسے آج کل لوگ اس کو سنبھالتے ہیں، ہمارے یہاں گاڑیوں کو سنبھالا جاتا ہے، عرب اس زمانے میں اونٹنیاں ان کے یہاں بڑی قیمتی اور اس کی بڑی زبردست جو ہے ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب اونٹنی اپنا بچہ دینے والے ہوتی ہے، 10 ماہ کے اندر وہ بچہ 10ویں مہینے میں وہ جو ہے بچہ پیدا کرتی ہے، تو وہ عرب اس کو جو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے، بڑا اس کو کھان پان ڈھک کے رکھتے تھے، سردی نہ لگ جائے، زیادہ گرمی نہ لگ جائے، پانی کا نظام سب کچھ۔ اب یہاں فرمایا کہ ایسا منظر ہوگا جب پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں ہوگا، ان کا قیمتی مال، بڑا قیمتی زبردست مال ان سے کیا ہو رہا ہوگا، چھوٹ رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا، اس کو جو ہے اس کی طرف خیال ہی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ تمام جنگل کے جانور، شیر، چیتا، تیندوا، سب جو ہے شہروں میں آ جائیں گے، مگر اس وقت ایسی ہولناکی ہوگی کہ کوئی ان سے نہیں ڈرے گا، کسی کو ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، اور وہ بھی ڈر کے مارے سب شہروں میں پہنچے ہوں گے کہ ایسا وہ زلزلہ آئے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے کہ سمندروں کا پانی ایسا ہو جائے گا جیسے دیگ میں ابلتا ہوا پانی۔ تو اسی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو جو ہے ان سمندروں کے اندر، پانی کے اندر پھینک دیں گے، ڈال دیں گے، اور جس کی وجہ سے یہ پانی ابلنے لگ جائیں گے، اور پھر اس سب پانی کو اور سمندروں کو اکٹھا کر کے جب محشر کا میدان سے فارغ ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس سب گرم وہ کھولتے ہوئے لاوے کی سی حالت کو کہاں؟ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس کو بھڑکا دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی پہلی مرتبہ، یہ جو پہلے 6 آیتیں بیان کی، یہ سب 6 آیتیں جو ہے بیان کی، یہ سب 6 ہولناکیاں یہ پہلی سور کے بعد جو حالت ہوگی۔ جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ 6 حالات ایسے سامنے آئیں گے کہ سب لوگ ایسے جو ہے، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گرنے لگ جائیں گے، پہاڑ جو ہے چلنے لگ جائیں گے، اونٹنیاں اور قیمتی مال ساز و سامان بکھرنے لگ جائے گا، کسی کو اس کی طرف جو ہے خیال نہیں ہوگا، جانور، وحشی جانور جو ہے کہاں؟ شہروں میں آپ پہنچیں گے، اور اسی طریقے سے سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ فرمایا یہ سب 6 چیزیں پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ہوں گی۔ اب جب پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی سب دھرم برم ہو جائے گا، پورے انسان ختم، مر جائیں گے۔ اب اس کے بعد 40 سال کا فاصلہ آئے گا، 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکی جائے گی، اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب قبروں سے مردے اٹھیں گے اور روح عالم ارواح سے واپس کس میں ڈالی جائیں گی؟
جسموں کے اندر ڈالی جائیں گی تو وہ لوگ چل چل کر اپنے اپنے جماعتوں میں جائیں گے۔ فرمایا اس کے متعلق ایک بڑی طویل حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جتھے جتھے ہوں گے، فوج در فوج ہوں گے، یعنی کہ کافر الگ ہوں گے، مسلمان الگ ہوں گے، پھر مسلمانوں میں بھی نیک لوگ الگ ہوں گے، اس سے کم نیک لوگ الگ ہوں گے، اس سے کم نیک لوگ الگ ہوں گے، کافروں میں بڑے قسم کے مشرک الگ ہوں گے، نافرمان الگ ہوں گے، اسی طریقے سے باقی جو ہے گناہگار الگ الگ ہوں گے۔ فرمایا کہ سب کے جتھے جتھے جب بنائے جائیں گے، ان کو کیا کیا، تعبیر کیا کہ جب جانیں جسموں میں ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ یہ عربوں کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا کہ یہ بچی کو عار سمجھتے تھے، اپنے لیے بے عزتی سمجھتے تھے اور اس کو دفن کر دیتے تھے زندہ درگور۔ اب یہاں بہت سارے ایک سوال اٹھتا ہے کہ قیامت کے اندر جو ہے بہت سارے سوالات پوچھے جانے چاہیے تھے، زنا بھی ہو رہا تھا، چوری بھی ہو رہی تھی، قتل بھی ہو رہا تھا، ڈاکہ بھی ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، پھر اس ایک گناہ کو جو ہے اسپیسیفک کیوں بیان کیا، سپریٹ کیوں بیان کیا؟ فرمایا کہ یہ اس کے اندر دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر اس کے متعلق یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان حال انسان کا، سب سے زیادہ محسن، شفیق، محافظ انسان کا کون ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ۔ جب بھی انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے سب سے پہلے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، اور فرمایا یہ گناہ ایسا ہے کہ دنیا کے نظام کو خراب کرنے والا ایسا ہے کہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں جن کو عقل نہیں ہے، عقل سلیم نہیں ہے، درندے اپنے بچوں کو نہیں کھاتے ہیں، ان کو عقل سلیم نہیں ہے، مگر یہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسا ہو گیا تھا کہ اس کو عقل سلیم ہونے کے باوجود اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ یہ اپنے بچوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیوں کو۔ اور جب کہ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں نے اپنی بچی دفن کی ہے، اور کہیں ایسا ہوتا تھا کہ ماں اور باپ کے بجائے بغیر کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بچی ہم نے درگور کی ہے۔ فرمایا یہ ایسا ڈھکا ہوا گناہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے اوپر کیا کریں گے؟ اس کے متعلق سوال کریں گے۔ بہرحال فرمایا اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب اس کے اندر ایک یہ تو ہو گیا اس کا تفسیر، اس کی تفصیل اور اس کا جو ہے مفہوم بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے اندر ایک مسئلہ بھی عکس کیا جاتا ہے، وہ مسئلہ میں چاہوں گا کہ تفسیر کے بعد سورت کے ختم ہونے کے وقت میں بیان کروں، تو وہ بہتر ہے کہ آپ بڑے حضرات سن لیں، بچے اس کے متعلق نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا پوچھا جائے گا اس بچی سے کہ کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ نشرت کے معنی ہوتے ہیں اڑنا، جیسے کاغذ ہوا میں بکھر جاتے ہیں، نامہ اعمال اسے کھلنے لگ جائیں گے ہر ایک کے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی۔ اسی کو سورہ رحمان میں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس آسمان سے ایسے کھال اتاریں گے جیسے کہ سرخ چمڑا، اور دوسرا فرمایا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ، یعنی کہ تیل کے اوپر جب تیل چھن جاتا ہے اس کے نیچے جو اس کے ذرے رہ جاتے ہیں، جو فرائیڈ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہے، روسٹ کی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کے ذرے رہ جاتے ہیں، وہ ایک سرخی مائل ایک ایسی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا جب چاند آسمان ایسا ہو جائے گا قیامت کے دن کہ اس کا جو ہے رنگ ایسا ہو جائے گا جیسے جو ہے کسی جانور کے اوپر سے کھال اتار لی جاتی ہے اور اس کا چمڑا کیسے سرخ سرخ نظر آتا ہے، اس کی اندر کا گوشت۔ فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا، یعنی کہ جو کچھ اعمال کیے ہوں گے اس کو سب معلوم چل جائے گا کہ کیا کیا کر کے آیا دنیا کے اندر، سب سامنے آ جائے گا۔ اب اس کے بعد چند قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، کس کے؟ ستاروں کی۔ الجوار الکنس، پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی۔ اب میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ قرآن مقدس ہدایت کی سبق دیتا ہے، مگر کبھی کبھی اس کے اندر
ایسے قدرت کے کمالات کی قسمیں اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں یا ایسے کمالات کو بیان کرتے ہیں جو اس زمانے میں سمجھنا مشکل تھا. صحابہ کے پاس اتنے زیادہ اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں تھی، مگر آج اس کے متعلق جو جدید سائنس ہے وہ بتاتی ہے ستارے تو اپنی جگہ کھڑے ہیں، وہ کوئی حرکت نہیں ہے ان کی، مگر سیارے جو پلینٹس ہیں ان کی موومنٹ ہے، ان کی روٹیشن ہے. اب اس کے اندر جو ہے 10 سیاروں میں سے یا 9 سیاروں میں سے ان کی دونوں کی صفتیں بیان کی. پہلے فرمایا فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، یعنی کہ ایسے ستارے، ایسے سیارے جو ویسٹ سے ایسٹ جاتے ہیں. پھر فرمایا الجواری، جو کہ آگے چلنے والے ہیں، کنس، اور پھر چھپ جانے والے ہیں. اور کچھ یہ آج کی جدید سائنس اس کو بولتی ہے ریٹروگریڈ روٹیشن، یعنی کہ کچھ سیارے ویسٹ سے ایسٹ آتے ہیں اور کچھ ایسٹ سے ویسٹ جاتے ہیں. فرمایا یہ دونوں کی قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے. پھر کچھ سیارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں، کبھی دکھتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں. موجودہ سائنس کو معلوم ہے کہ یہ ستارے جو چلنے والے ہوتے ہیں ہمیں زمین سے یہ ستارے دکھتے ہیں، مگر اصل میں یہ پلینٹس ہوتے ہیں جو روٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. جو ماہر فلکیات ہیں وہ اس کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں، ان کو معلوم چل جاتا ہے کہ یہ سیارے چل رہے ہیں. اور اسی کے متعلق مفتی شبیر عثمانی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ 5 سیاروں کا ذکر فرمایا ادھر، سیٹرن، جوپیٹر، مرکری، مارس، وینس. یہ 4 سیارے ہیں جو ریٹروگریڈ روٹیشن کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی سمت الٹی ہوتی ہے اور کچھ سیدھی سمت میں چلتے ہیں. فرمایا یہ سب ان کی قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے. پھر آگے ایک اور قسم کھائی واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب جانے لگے، کہ کل قیامت کے دن جو ہے رات کو سمیٹ لیا جائے گا، دن ہی دن ہو جائے گا. آسمان کے اوپر سورج کو جو ہے ایسے گاڑ دیا جائے گا جیسے کسی بلب کو اوپر لگا دیا جاتا ہے، بالکل محسوس کرے گا انسان کہ بالکل پیچھے ہٹا لیا جائے گا. اب فرمایا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب چمکنے لگے. تنفس کے معنی ہوتے ہیں سانس لینے کے. جب انسان کی روح سانس بند ہو جاتی ہے، اچانک سے اس کی سانس کھلتی ہے تو وہ ایسے کر کے سانس لیتا ہے. اس سے تنفس سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن پہلے دن ہی دن ہوگا، رات جو ہے بالکل سیاہی کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جب سور پھونکنے کے بعد دوسری سور پھونکی جائے گی تو اچانک سے زمین پھر سے جاگ اٹھے گی، پھر سے وہ سانس لینے لگ جائے گی. اب یہاں اصل مضمون کو بیان کیا، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے. کیا؟ قرآن مقدس. ذی قوت عند ذی العرش مکین. اب اس کی صفات بیان کی کہ وہ کیسا رسول ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. مطاع ثم امین، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے. اب یہاں یہ 3 فرمایا کہ قرآن کس نے لایا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک بزرگ اور رسول کا کہا ہوا ہے. یہ اس سے مراد، رسول سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے. وہ کیسے کہ آگے جو صفات بیان کی وہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں. اور رسول دونوں معنوں میں آتا ہے، نبیوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے، اور جو فرشتے وحی لے کر آتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس کی صفت کیا ہے جو یہ رسول یعنی کہ یہ لانے والا لے کر آتا ہے، ایلچی. تو فرمایا وہ ایسا ہے ذی قوت، وہ جو قوت والا ہے، عند ذی العرش، اللہ کے عرش کے ساتھ ہے، نزدیک ہے، مکین، بلند مرتبہ والا. مطاع ثم امین، مطاع سے مراد کیا ہے کہ وہ مطاع ہے آسمانوں پر، فرشتے اس کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. ثم امین، اور بہت امانت دار ہے. یہ صلہ بیان کیا، یہ شرط بیان کی، اور اس کی جزا آگے بیان کی. کیا جزا بیان کی؟ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے. یہ کفار مکہ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں. العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارے ساتھی جو ہیں یہ مجنون نہیں ہیں، یہ دیوانے نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اور پھر دوسرا ایک اور کفار کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کا یہ قرآن جو یہ پڑھتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جنات کا لایا ہوا کلام ہے، یعنی کہ شیطان نے ان کو سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو لانے والا کون سا ہے؟ جو صفات پہلے بیان کی. اب پھر آگے ایک اور چیز بیان کی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو قرآن لانے والا فرشتہ ہے نا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو جانتے ہیں، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت دیکھا ہے۔ کہاں؟ وہاں عرش مکین پر، کہ جو ہے سدرۃ المنتہا پر، کہ ایک کنارہ ہے جو آسمان و عرش کے اوپر ہے، اس کنارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ غیب کی باتوں کا بتانے میں پر بخیل بھی نہیں، یعنی کہ یہاں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ پہلے کاہن اور جو نجومی ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کو آسمانوں کی باتیں نہیں بتایا کرتے تھے جو ان کو جنات کے ذریعے سے آتی تھی، آدھی آدھی باتیں بتاتے تھے، اور اسی کو بتاتے تھے جو اس کو قیمتیں زیادہ دیتا تھا۔ یعنی کبھی کبھار ان کے پاس حساب نکالنے والے لوگ جاتے تھے، ان کو کہتے تھے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا آگے آنے والا فیوچر کیسا ہے، مگر تب بتائیں گے جب آپ ہمیں کیا دیں گے؟ پیسے، بڑی قیمت دیں گے، بڑا حال بتائیں گے، یعنی کہ بڑا فیوچر بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نبی ہے نا، یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ بلا کسی عذر بلا کسی معاوضے کے آپ کو آسمان کی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یعنی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پاس آتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتیں بتا دی جاتی تھی کہ آگے ہونے والا کیا ہے، کیسے کیا ہوگا، یعنی کہ قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا گیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آگے امت کو بتایا کہ یہ سب، تاکہ قیامت تک آنے والی امت یہ جان سکے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور جب ہونے والا کیا ہے تو اس سے پہلے اس سے کیا کیا جائے، پریکاشن لی جائے، احتیاط کیا جائے، عمل ویسے کیے جائیں۔ تو یہی فرمایا کہ یہ غیب کی باتوں کو بتانے پر بخیل بھی نہیں۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، وہی بہانہ جو وہی اشکال جو کفار کیا کرتے تھے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اتنی قسمیں میں نے کھا لی، پورا قیامت کا منظر تمہیں بتا دیا، پھر تم کہاں جا رہے؟ تم کیوں نہیں مانتے قرآن مقدس کو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام ایمان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، یہ ہر ایک پڑھ سکتا ہے، اس کو کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، یہ چند مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ چند جاننے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس ہر ایک کے لیے ہے، عام ہے، اس کو ہر ایک ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کو یاد کر لے، سمجھ لے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے یا کسی مخصوص کے لیے نہیں، فرمایا یہ نصیحت عام تمام لوگوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، خاص طور پر اس کے لیے جو تم میں سے سیدھے راہ پر چلنے والا ہو، یعنی یہ عام نصیحت ہے، مگر کس کے لیے؟ جو شوق رکھتا ہو کہ مجھے معلوم چلے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے۔ پھر فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، یعنی کہ اب فرمایا کہ جو شخص صراط مستقیم پر چلنے کی چاہت رکھے نا، وہ بھی تبھی رکھے گا، اس کو چاہت بھی تبھی آئے گی جب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلو جی، اب وہ مسئلہ جو پیچھے رہ گیا تھا، جو اس آیت کے تناظر میں ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دو تفسیریں عکس کی۔ ایک فرمایا کہ جیسے کفار مکہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس کو کہا گیا زندہ درگور کرنا، اور یہ قتل تھا۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کفار کا طریقہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مگر میرے بعد بھی کچھ لوگ ایسا کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وعد الخفی۔ وعد الخفی ایک ایسے گناہ کو کہا گیا کہ کسی بچے کو ماں کے حمل سے گرا دینا، ماں کے حمل سے گرا دینا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے حمل کے اندر 4 ماہ کے بچے کو گرا دے، کیونکہ 4 ماہ کے بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، تو یہ بھی قتل ناحق ہے، اس کے اوپر بھی وہی سزا ہے جو زندہ درگور کرنے کے اوپر سزا ہے۔ یعنی آج کے دور کے اندر ایبارشن،
اس کا سیدھا اور سادہ لفظ ہے کہ ایبارشن کرنے والا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعد الخفی ہے، یعنی خفیہ طریقے سے زندہ درگور کرنا۔ وہ تو پیدا ہونے کے بعد کرتے تھے، اور یہاں جو ہے زندہ درگور کرنا مگر خفیہ طریقے سے۔ اور پھر اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے 4 ماہ کے حمل کے اندر بچے کو کیا کرے، گرانے کی کوشش کرے، اور وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ اس سے بچہ گر جائے، مرا ہوا پیدا ہو، یعنی کہ گر جائے، ابارشن ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر دیت آئے گی۔ دیت کیا ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کر دینا انجانے سے، جیسے کسی شخص نے کسی کو ایکسیڈنٹ میں مار دیا، ڈرائیور کے اوپر دیت لازم آئے گی۔ اور دیت فرمایا کہ اس کے 2 طریقے ہیں ادا کرنے کے۔ سونے کی مقدار میں 1000 درہم ادا کیا جائے گا، سونے کی مقدار جس کی آج کے دور کے اعتبار سے قیمت بنتی ہے 3 کلو پونے 600 گرام سونا۔ اگر کسی نے انجانے سے کسی کو قتل کر دیا ہے ڈرائیور نے، اور اگلا جو ہے مالک اس کو بولے کہ مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، اور اگر اسلامی حکومت ہوگی، قانونی حکومت ہوگی، یا انسان چاہے کہ میرے اوپر سے یہ جو قتل ناحق ہوا ہے انجانے سے یہ اتر جائے، اس کو دیت ادا کرنی ہوگی۔ کب ہوگی؟ اگر وہ آدمی معاف نہ کرے، وہ معاف کرنے کے اوپر بالکل تیار نہ ہو، تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی دیت ادا کروں گا، آپ کیا کریں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کو دیت ادا کر دی جائے گی، اس کے اوپر سے قتل ناحق کیا ہو گیا، جو ہے اس کا جو ہے زوال ہٹ گیا۔ اور اس کو غرہ بھی کرنا پڑے گا۔ غرہ سے مراد کیا ہے؟ 60 دن کے روزے رکھنے ہیں خود، اور 60 دن تک غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہی دیت اس کے اوپر بھی لازم آئے گی جس شخص نے اپنی بیوی کو ایبارشن کروایا ہوگا 4 ماہ کے بعد، یعنی 4تھا مہینہ لگ گیا اس کی۔ یہ تو ہو گیا ایبارشن کی طریقہ۔ اس کے بعد 3 گناہ اور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وعد الخفی ہے کہ انجانے سے اپنے بچوں کو زندہ درگور کرنا خفیہ طریقے سے۔ اس کے بعد ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بھی وعد الخفی ہے، خفی کا مرتکب ہے، جو شخص اپنی بیوی کے حمل کے اندر بچہ قرار پانے کو روکے۔ اور اس کی علماء نے 2 صورتیں بیان کی ہیں۔ یہ 3 طریقے سے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے اندر حمل کو قرار ہی نہ پائے، یعنی کہ وہ چاہے کہ میری بچے پیدا ہی نہ ہوں۔ اس کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں جو ہے بچے دانی کا قطع کر دینا۔ پہلے زمانوں کے اندر ہوا کرتا تھا، میڈیکل سائنس سے آپریشن کر کے بچہ دانی ہی نکال دی جاتی تھی۔ آج اس کے 2 طریقے اور جدید سائنس نے ایجاد کیے ہیں، ٹیوبل لیگیشن اور ٹیوبل سٹیرلائزیشن۔ یہ 2 اس کے جو ہے انگلش ٹرم ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹیوبل لیگیشن، اس کو کہتے ہیں کہ بچے دانی کے شروع ہی میں ایسی ٹیوب انجیکٹ کی جاتی ہے کہ جب انسان اپنا سپم انجیکٹ کرتا ہے وہ بچے دانی تک ہی نہیں پہنچتا ہے، یہ ہوتا ہے ٹیوبل لیگیشن۔ اور دوسرا جو ہے سٹیرلائزیشن، وہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے دانی کو گانٹ لگا دی جاتی ہے کسی طریقے سے، کہ انسان بیوی کے ساتھ جمع کر رہا ہے مگر اس جو ہے وہ جو ہے جو جس کو بولتے ہیں انٹرکورس کر رہا ہے، اور حمل بھی بیوی کے اندر ہی ڈال رہا ہے نطفہ، مگر بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ 2 صورتیں بھی حرام ہیں، بچے دانی کو گرانا اور ٹیوبل لیگیشن کرنا، یہ بھی اسی وعد الخفی میں آتے ہیں۔ یہ 4 اماموں کا اس کے اوپر متفقہ قول ہے، راجح ہے، فتویٰ ہے کہ ٹیوبل لیگیشن کرنا یا بچے دانی کو قطع کر دینا مستقل۔ البتہ اس کی 2 صورتیں علماء نے جائز قرار دی ہیں، البتہ مکروہ ہیں۔ وہ 2 صورتیں کیا ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کوئٹس انٹرپٹس، کہ انسان صحبت تو کرے مگر اپنے نطفے کو بیوی کے اندر انجیکٹ نہ کرے، نطفہ پہلے ہی باہر گرا دے، یا تو یہ عمل یہ جائز ہے البتہ مکروہ ہے۔ دوسرا عمل اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ انسان کوئی ایسا چیز استعمال کر دے جو آج موجودہ حال میں موجود ہے، کہ ٹھیک ہے وہ اپنے نطفے کو بیوی کے اندر ہی انجیکٹ کر رہا ہے مگر اس سے بیوی کے اندر نطفہ جا ہی نہیں رہا ہے،
جیسے کہ اس کی عام صورت ہے کونڈمز وغیرہ، یہ بھی استعمال کرنا جائز ہے، البتہ مکروہ ہے۔ البتہ پیچھے کی 2-3 چیزیں جو بیان کی، ایبورشن، یہ تو قتل ناحق نہیں ہے، یہ بلکہ وہی صورت ہے، اس کو فرمایا وعد الخفی، یعنی کہ زندہ درگور کرنا خفیہ طریقے سے۔ البتہ آگے کی صورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے روک دینا، اس کی صورتیں آگے کی 3 صورتیں ہیں جو میں نے بتا دی، کہ ایک ٹیوبل لیگیشن، ٹیوبل سٹیرلائزیشن، اور جو ہے نسبندی کر دینا، یعنی کہ بچہ دانی نکال دینا۔ یہ تینوں صورتیں بھی حرام ہیں، البتہ وعد الخفی نہیں ہے۔ وعد الخفی ابورشن ہے اور زندہ درگور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ باتیں خلاف شرع نہیں ہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے کسی قسم کا یہ اشکال نہ کریں کہ یہ چیزیں خلاف شرع ہیں، قرآن مقدس سے نکالے ہوئے یہ اصطلاحات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔